پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں بچا، پاکستان کی فوج تباہ کر دی، پاکستان کے سارے شہر تباہ کر دیے انہوں نے۔ تو ان کے اس بیانیوں کو سپورٹ کیسے مل رہی ہے، یہ پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں، تاکہ آپ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ فیک نیوز ہے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے ویڈیو کس طریقے سے یہ پی ٹی آئی ہی ہے، یہ کیونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ جو کام پاکستان میں پی ٹی آئی کے رہنما کر رہے ہیں، وہی کام باہر کے ممالک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بولنے والے پی ٹی آئی ورکر ہی ہیں، جو پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ 9 مئی کیوں ہوا، پھر یہ اپنا وہ لنگڑا لے کے آ جاتے ہیں بیچ میں کہ جی اس کو نکالو باہر، اس کو نکالو، اس نے میزائل مار دینا ہے انڈیا کے اوپر، اس نے پتہ نہیں فلاں کر دینا، ڈھمکاں کر دینا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جب ارشد شریف کا قتل ہوا کہ فوج نے کروایا، اگر فوج یہ کرواتی یا فوج اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر مداخلت کرتی تو عمران ریاض باہر بیٹھ کے بول رہا ہے، تم لوگ تو عام بندے ہو باہر بیٹھ کے بول رہے ہو، تو تمہیں چپ کروانا فوج کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ بے بنیاد الزام فوج کے اوپر لگانا بہت آسان ہے۔ یہاں پہ آؤ پاکستان میں، ہم فوج سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو غدار ہیں ہمارے خلاف پاکستان میں، ان کو ختم کیا جائے، اس کے بعد پھر دشمن کو جواب دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستان آرمی کا جو سربراہ ہے، آرمی چیف ہے، اگر اس نے انڈیا کے اوپر کوئی بات بھی کرنی ہے پہلے ان کو بتائیں، ان کو بتائیں گے تو سب کچھ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا تو سب ہوگا۔ یعنی ملک کا جو دفاع ہے، جو پورا سسٹم ہے، جو پورے طریقے سے چلتا ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کو بتایا جائے، ان کو دکھایا جائے، ان کے سامنے کیا جائے، تاکہ انہیں پتہ لگے پاک فوج کچھ کر رہی ہے۔ تو ان کی شکلیں، ان کی آپ یاد کر لیں کہ یہ وہ غدار ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، اور یہ غداری کرتے رہیں گے اگر ان کو نہ روکا گیا۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو روکا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ یہ دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے، اور ہمارے دشمن بھی جان لیں جنہوں نے ان کو آگے رکھا ہوا ہے، جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔